علی جناب شاعر اسلام مبین احمد زکم صاحب مدیر سے ماہی چراغ نور یادگیر سے آج ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے اور انہوں نے یہ چراغ نور کا خصوصی شمارہ میرے مطالعے کے لیے دیا۔ بڑی مسرت ہوئی کہ یہ شمارہ حضرت بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان پر شائع کیا گیا ہے۔ آج رسالے بہت سارے شائع ہو رہے ہیں، لیکن یہ امتیاز اس رسالے میں دیکھنے میں آیا کہ یہ رسالہ جہاں اردو کے شعراء ادباء کی بات کرتا ہے، وہیں اردو ادب کے بنیادی مقامات، خانقاہوں اور علماء کی خدمات کا بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ خصوصاً آج کے ادباء اور شعراء کے جو رسائل شائع ہو رہے ہیں، ان میں علماء اور خانقاہوں کی ادبی دینی خدمات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ خانقاہیں اور علماء کرام کی بنیادی کوششوں ہی کی وجہ سے اردو فروغ پائی، اردو کی بنیاد وہاں پر موجود ہے۔ اس لیے شعراء اور ادباء جو اردو کا کام کر رہے ہیں، وہ اگر بے لگام نہیں ہونا چاہتے تو ان کو خانقاہوں سے اور علماء سے بھی رابطہ اور ان کی خدمات کو بھی اردو میں شامل کرنا ضروری ہے۔ یہ چیز جو میں نے محسوس کی وہ چراغ نور میں مجھے نظر آئی کہ انہوں نے خصوصاً خانقاہوں کی ادبی خدمات کو روشناس کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ یقیناً لائق ستائش ہے۔ بہت سارے علماء، بہت سارے خانقاہیں ایسی ہیں جہاں پر ادب کا، اردو زبان کا آج بھی کام ہو رہا ہے۔ وہ لوگ بھی شعراء، بہت سارے شعراء خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے ادباء، مصنفین خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور علماء اکرام میں بھی اردو کے بہت سارے قلمکار موجود ہیں۔ ان کو نظر انداز کر کے اردو دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر اردو دنیا کو لے چلنا ہے، اسے اپنی بیسک سے جڑے رہنا ہے، تو یقیناً چراغ نور کی طرح خانقاہوں سے اور علماء کی ادبی خدمات سے ان کو جڑا رہنا ضروری ہے۔ علماء میں کئی شعراء ہیں، کئی ادباء ہیں، خانقاہوں میں زبردست طریقے کے شعراء پائے جاتے ہیں جن کے کلام سے حیرانی ہوتی ہے کہ بھئی کتنا جامع کلام ہے۔ ان کو نظر انداز کر کے ہم کیسے اردو دنیا کو آباد رکھ سکتے ہیں؟ چراغ نور کی طرح خانقاہوں سے، مشائخین سے، علماء کرام کے ادبی خدمات سے ہمیں جڑا رہنا چاہیے۔ یہ میرا پیغام ہے۔ یہ بڑے ستائش کا کام ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں علی جناب مبین احمد زکم صاحب کو کہ انہوں نے ادب کی دنیا کو اس طرف موڑنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے یہ موڑ کامیابی حاصل کرے۔